بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كسوني صلوات کثیر تعداد تشریف فرماؤ اونچی صلوات پڑھو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمشرکین والمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین سر مل کے اچھا نعرہ حیدری الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی الرسول الکریم وشفیع المذنبین وانیس الغریبین رحمت للعالمین نبی اعظم تے صلوات آنی علی عبد المؤید الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجاد بالقاسم محمد أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بكى فله الجنة ومن تباك فله الجنة نار حیدری نہایتی معظم و مکرم چہرے تشریف فرماؤ ماشاءاللہ آج دی مجلس ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ سے جس موضوع کو تمہارے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تھی اسی موضوع کی کڑی کو جناب دے گوشے گزار کی توجہ تاکہ یہ ذکر امانت ہے اور ساری نوجوان نسل تک یہ امانت منتقل ہو جائے مومنین کثیر تعداد تو سمجھالے سنیاں واز و نصیحت سنی مگر میں خود بھی 26 سال مطالعہ کرنے رہتی ہوں میں بھی اس حدیث کے متن کو دیکھ کے نہ محظوظ نہ ہوگا جی میں محظوظ ہونے کا حق ہے لیکن بیان کرنے والے مخلوق صاحب بیان کر چھڑے نہ لیکن بیان کرنے والا یہ غور نہیں کرے گا جو ایک پیغمبر نے کدا حدیث تلاوت فرمائی مسئلہ شبد پہلے کہ مظلوم کربلا دے ذکر دے وچ رومنا ایڈا عظیم رتبہ رکھتا ہے جو پیغمبر فرمائے من بکا فالہ الجنہ جیڑا میرے بجڑے حسین دے ذکر گریہ کرے سی اوندے تے جنت لازم ہوئے سی اور کرنا ہے بڑے میں آرام نہ جذباتی تقریر کرنیاں میں اکثر چھوڑی تھے تاکہ مومنین کو علم منتقل کی توجہ یہ کیا پہلا نقطہ کہ من بکا فالہ الجنہ اللہ نے
زہرا دے مظلوم بچڑے تے آزادار واسطے جنت کتنی سستی کر چھوڑی وہ کون آزادار اندیاں صفات کے لیے اسے پھر آگے مخدوم صاحب جملہ رسول اللہ نے اپنی پاکیزہ زبان کے تلاوت فرمایا من تبا کا فالا الجنہ اگر کوئی رو تو نہیں سکا مثلا اندی آنکھ دے وچ اتنا پانی جمع نہیں ہویا جو وہ لڑ پوے مومن دے چہرے دا پوسج کے نہیں ہیں جو اگلا دیکھے بھی روندہ بیٹھے لیکن شکل چ بنائی شکل بناونا بھی جنت وچ داخلے دا سبب ہے لیکن اس حدیث دا ایک اور جملہ ازاداری ممبر دے بیان کیا میں دے جہاں کوئی تعلق نہیں مثلا ازادیاں بھی دے وچ ریاکاری کرنا نماز ریاکاری کرنا بھی حرام ہے لیکن حسین دی ازاداری بنا ریاکاری کرے ہو جائز نہ بنا کہ کوئی کہیں سمجھے جو نماز اور حسین الگ چیز ہے یہ جب سمجھایا کہیں حسین نماز ہے نماز حسین ہے کیا مقصد جوانوں جیڑا حسین کو رو دے نماز نہیں پڑھتا حسین کو پہچانا ہی نہیں جیڑا انسان نماز تو پڑھتا ہے مگر یہ فرش پہ پائے کہ رہی کہیں رہی غریب کو رننا نہیں وہ کو نماز دیتا کیا ہے اور کرنا ہے جملہ دیتا اس واسطے شیخ محمد عبدو نے بڑا سونا تقرار فرمائے اتبا کی تکلفو البقا اوڈے کیا دینا رومن دا تعلق انسان دے دل دی حرارت نہ انسان روندہ تھے جلے انسان دے دل کو تکلیف ہوئی انسان روندہ تھے جدہ پڑھن والا اس انداز پڑھتا ہے تے اس انداز پہنچیں گے جیڑا مٹی تے بیٹھا ہو دینا تے اندہ چیز جیڑی مقناطیس ہے نا دل اوہ کیچ کریں دے جی میں وائز اندے تک پہنچا رہا ہوں وہ بلا جنہیں دل تے اثر کریں دی ہے نا اندہ دل جیڑا نا وہ تصویر کرنا پائے ویندے وات وہ اتھا نہیں باندھا اندے دل تے بیچ قبر حسین بڑھوے وہ بے سانسا اندہ دل جو ہے نا مغموم ہو گیا پریشان ہو گیا مصیبت زدہ ہو گیا اون دل دے مصیبت زدہ ہومن دا اثر مومن دی آپ کی جو ظاہر ہو رہے کسی جو ظاہر ہو رہے مومن دی آپ کی جو ظاہر ہو رہے اس واسطے ایک والا فرمایا ولا ان ریائی خبردار امام مظلوم کربلا دے ذکر دے وچ ریاکاری دا رونا یہ حرام ہے عبادت نہیں یہ اور بات ہے رسول نے تو فرما چھوڑا کیا فرما چھوڑا مثلا ممبکا فالہ الجنہ رومن والا حسین فرو رہی ہے آنسو آ رہی ہے جنت خرید کر رہی ہے من تبا کا فالہ الجنہ رومن دی شکل بڑھیں دے لیکن ایدہ معنی ہے ایدہ دل کا مغموم ہے دل تے ضربہ پہیاں لگ دیا مگر جگر و پانی نہیں پیا بڑھیں دا جڑا آکھی جو اثر بڑھ کے ظاہر ہوئے یہ جڑا ان کی شکل بڑھاؤں ہے نا یہ بھی عبادت ہے یہ کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کے بلا غور کرنا تاکہ میں حدیث جناب کو سمجھا دی نا میرے آمن دا لئیے
چھو مقصد پورا ہوئے اتنا آگے تو میں ملتانی چھوان دامی دیکھو میں کو کتنا زیادہ تو آجے نا محبت ہے میں کو جناب زہرا دے زخمی پہلو کی قسم ہی ممبر تے بڑے کرائی ہیں مخدوم سے میں کو لسے تمام حالات لیکن میں آدھا قبر جوائن سمڑ ہے مطلب حسین دی ماں جا کے میری صدات کو جو تیری ضرورت ہے مشکل دوری تائیں میرے بچڑے دا پیغام علم جو حاصل کی دا بات کو پہنچامنا چاہیے دا تی بی بی آکے جا لئیے تو گن کرائیں کرڑی دمک اے زیادہ سفر آئی یا کربلا کو لے کے شام اللہ زندگی عطا کرے اس واسطے میرے کو حاضر ہونا زندگی نہ کوئی علم نہیں متا کہیں بچے جوان ضعیف میری ماما بھینی دھیاں جڑیاں پردادار جناب زہرا دیاں کنیزاں میری مخدومہ شہن جناب عالیہ دیاں کنیزاں آبانیاں ہیں تے میری حق کی دعا چکریں تے زہرا امین جا کے اور زندگی کیا چاہیے اس واسطے آؤ یہ کو سمجھے دے آئے یہ کیڑا رومنا ہے چلو رومنا تو سمجھ آدھے لیکن رومنا ہر بندے دا نہیں گلو سمجھے نا تاکہ جوانوں علم دا دور ہے یہ کو حسین کو رونا عمر ابن سعد بھی ہے آنسو وائز جسے کسی وائز کیا میرا مطلب ہے حسین دی مظلومیت رومن نال جنت نہیں ملی حسین دی مظلومیت وہ جڑا آنسو ہے نا وہ جنت دا ملتا بن دے جو وہ آنسو دلیل ہے میری جان اتنی قیمتی نہیں جتنا فرزند زہرا قیمتی ہے کہ مومن اپنی جان جو اپنے مولا اپنے آقا اپنے امام تے نچھاور کریندہ ہویا نظر آوے پھر آنسو آوے مطالب کو اکھاں جا کر بیان کرنا ہے یہ حدیث کو امام جعفر صادق علیہ السلام الانتر مومن کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور کو سمجھنا مولا نے کیا فرمایا بھائی من ذاکرانا وذوکرانا امام صادق دے انہا پاکیزہ الفاظہ دے وچوں یہ جڑی پیغمبر دی حدیث ہے نا ان دی او خشبو بیانی ہے جڑی پیغمبر اپنے زمانے چازادار کو دیونا چاہتا ایچھی میں لال ولایت نے ایدہ سوڑا سمجھائے شاہ صاحبان جو انہیں کہتے دل جی ٹھنڈک پیدا ہوئے سی چھیمہ امام یقیناً ممبر دے بیٹھے ہو سے صحابہ دا مجمع ہو سی دسین دے بیٹھے کیا دسین دے بیٹھے من ذاکرنا وذکرنا عندہو فرمائنے چاہیں ذکر مظلوم کربلا دے وچ کائیں کو روایا وذکرنا ایک روامن والا تو کوئی نہیں مگر خود رو پر پھر ترجمہ کرنا چاہنا کیا فرمائے ذاکرنا خود رو پر ذکرنا سننا لہا کہیں کل سنستے رو پر جن کے بیان کرن والا بھی رو پر سنن والا بھی رو پر فرمائے جو رونا جو ہے ہویا کیا ہے فخارا جاؤ من آئے نہیں فرمائنا ای مومن دے سامنے حسین دی غربت بیان کرنا لینے کی دیئے اون غربت سنن دا اثر سنن والے دے بیان کرنا والے دے اتنا ہوئے جو اون دی آنکھ دے وچوں اون غریب دی غربت دا ایک آنسو نکل پائے تیانسو نکلا کتنا ہے نکلا کتنا ہے امام نے انہی مقدار دسی ہے امام فرمائے سارا نہیں بیٹھا رہے تے زیادہ نہ رو سنگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مثلو جناح الذباب ایک جو فرمائے تیری آنکھ اتنا پانی پیدا ہوئے جو وہ پانی میں پلکا کو چھوڑائے ہیں تے وہ جڑی آنکھ دے وچوں بہ رہا ہے بس اتنا ہی ہوئے نا مکھی دا پار پوس وجے
کیا ہے مکھی دا پر پوس ونجے مولا علی دے شیعہ گرمی دے وچ مٹی تے باون والے کو مل سی کیا تیرا صادق امام تے کو بیٹا سنے دے وہ غم شبیر مناون والا انہاں آنسواں دی قدر کر مولا کیا مل سی دیکھ کے فرمائے غفر اللہ ذنوبہ اگر میں رونا ہے جی میں تیرا صادق امام دسیندا کہ تو میں آئے جی میں تے کو عزاداری جامنا چاہیدہ بیان کرن والے نے بھی سچ سنائے تے تائیں دل نال سنائے وعدے ہی کا آنسو جڑا نکلائے تے مکھی دا پر پسنا ایکل پہلے تائیں جتنے گناہ کی دن اللہ گناہ کو معاف کر چھوڑے اللہ اکبر اللہ کیا کر رہے ہیں گناہ کو معاف کر چھوڑے آؤ دوجی حدیث کو پڑھتے ہیں تاکہ شاہ کو پتہ لگ بڑھئے بھئیو آنسو کئی کو آوے ہر بندے کو آوے وعدے نا سمجھ جو علی برابر من نہیں حسین دا آزادار تے مادمی بڑا وعدے اینے ہی گئے فضائل ابن یسار امام کو پوچھتا ہے ای جڑا آنسو ہے آنسو سمجھیندہ بیٹھے علم لدنی دا علم رکھانا لا تیرا صادق امام ایک فرمائے ہر آون والے عزادار دے آنکھ دے پانی نکال نہیں ہر پڑھن والے ہر سنن والے دی آنکھی جو جڑا آنسو نکلے تے جڑا مولا نے اوندا وزن مقدار پیمانہ دسے اتنا ہی ہوئے وہ گناہ معاف کریں دے جنتی اولتے واجب کرویں دے سہارا دی دعا دا مستحقی بنیں دے مولا جلدی دسو سادات فیملی سننا چاہنے امام فضائل کی طرف نٹھا فرمایا فضائل ہر بندے دا آنسو نہیں مولا کہنا آنسو نکلے فرمایا نے فَإِنَّا جَالَسَ مَجْلِسًا یوئی فی عمرنا وہ دیکھ کے گرمی دے ویچے گھر جلے چھوڑا سنا اوندا مقصد ہے بھئیاں جنہ چوڑا کو اپنا پیر تے رابر تے مولا تے آقا بڑھائی بتا انہا جیڑا لسا ہے اون رستے تے بتا ٹوڑا یا بھولا بتا کہ رسول امام نے توجیہ فرمائے نے یہ جنہیں گھروں ٹورا ہے وان کے آنسو باوانا یہ ٹورا کیوں ہے جالا سا مجلسا یوئی فیے آمرانا وہ جگہ گھروں ٹورا ہے ایکو پتہ ہے جے کو میں امام بڑائی بتا اون امام نے اس امامتی قیمت ادا کتنی کی تھی علی مولا جو تلوار چلامے نا ملائکہ آسمانہ کو چھوڑے نا تے فضائے چھے پر پھیلامے نا وہ جڑے علی دے قصیدے پڑھتے ہیں نا ان علی دے گلی چھے رسیاں جو پہیاں نا امت نے رسول دے تے ود زہرہ مرید گئی ہے علی چپ کر کے رون دے گئے تے دیتا بھی یہ کدھائی تو سوچے مولا علی نے کتنی قیمت ادا کی علی جیاں امام بہادر عادل شجاع جیندے ہاتھ ظلفکار ہوئے وہ علی آج خاموش ہے جو زہرا ہیں ایک منافق دے فاجر دے تماچے لگن دے وجہ تو زمین تے جھڑ پئیے مگر علی دی چپ کو جی دسین دی ہے دسین دی ہے تائیں تے میں واہ واہ دے چسکے دے وچ کے تائیں دین دا نہیں چھوڑ لیتا تائیں تے میں ازاداری کو تجارت بنا کے لائی جو ہیک بندہ آزان علی اکبر دیوان دا لاکھ روپیہ کھڑا گیتا یہ دین ہے یہ دیہاڑے معاشر نہیں لاکھ دا حساب کی میرے سے وہ تیرے
قصیدے کھڑا پڑھ دے تے تیرے کول کھندا کھڑا 20 لاکھ اے تو اپنی اولاد کو ہائے گانے دی کرنا تے اہل بیت دا ذکر سناون دا عادی پیا پڑھدا ہے ہیں تے او تیری اولاد کل کو قرآن پڑھ سی کیا تیرا تے شوق ہو گئے اوے جیڑی شے اہل بیت اطہار تے گھر چلوائے تے کو تے تھی گئی اون دے نال محبت کوئی تائیں اگر علی دی دھی دے خطبے پڑھے ہوندے جو علی دی دھی اتنا روندی ہے جو دیکھ کے آدھی ہے وہ سارے منانا لا خیال کریں میں زینب بڑی قیمت ادا کی دیئے ایک وے جو آمات میرے سر پہ چادر نہ ہوئے میں ڈھول وجاوان آلے ڈھول وجاویں نہ تے بدماش کٹھے ہو وجن ہاس ہاس کے اشارہ کر کے آدھے ہے وہ جے کو ترن رضا نہیں آدھا یا عباس دی ودی آقا زادی ہے کہ میں تے کول بڑا پوچھتا نا آج 2 محرم ہے تے کول بڑا پوچھتا تے کو اللہ دے وے پوتر او ہو ونی جوان علی اکبر دا سینگا ہوئے تے توں اندی شادی تے دھول کٹی کھڑا ہوگا تیریاں چوکا تھے تیریاں بیٹھکا تھے کنیار پہ نچنے ہوئے تیرے آنسو دی گل ہو رہی ناراض نہیں بھی پتے ہیں کون پر تبلیغ کرے کیا رسول اللہ نے رسول اللہ کو اپنا نواسہ حسین پیارا اپنی دھی زہرا پیاری نہیں تاؤں نسانا علی کو اپنی دھی عالیہ پیاری نہیں دیکھو کیا پتا ہیں تم تے میں این لفظ کو سن کے رو سکتے ہیں شام تے علی دی بھی ہوئی ننگے سر اسد ہون جب تک سور نہ لگے ہیں اتھا ہیٹ گل نہ ہوئے سگو رومنی نہیں آدھا ہون تو رومنی چسکے دائے اگر کوئی آگ دے لے علی دی شریف تھی تے بدماشاں دا مجمع کوئی غیرت مند شیعہ مسلمان مومن ازادار وہ میں گناہگار طالب علم تے کول بیٹھے کھڑا پوچھدا بیٹھ کے بیٹھا پوچھدا خطاب کر کے پیا بیٹھا پوچھدا تیرا امام دے فائننا جالسا مجلسان تیرا بندہ گھروں ٹرائے ان دا مقصد ایو ہے جو گرمی تے گھر چھوڑا وسدا گھر چھوڑا مٹی تے آ کے بیٹھے ان دا گھروں جڑے نکتے مقصد ہے یہ بھی یہ عمرنا اوے حسین اپنے نانے دیاں شکلاں لا اکبر جو کوہائے حسین کا مقصد بن کے سونا جو حسین میں گل چاندہ کیا ہے جنہ تو میں گھروں ٹھوک دے ہیں تیرا میرا یہ مقصد ہو بھی حسین اکبر جیاں پوتر چاہ کے نہیں پھر بھی نماز چھوڑی کہ تو نماز ہی نہ پڑھتا ہوں وال تو آکے حسین میرا آپس ہی چاہے یہ تو حسین نال محبت ودا کرے نہیں یا حسین نال دشمنی ودا کرے اتو بڑا مظلوم میں کربلا دے ظلم اور کیا ہو سکتا ہے وہ جیدیاں بھیڑی پردے جو روے جیدے جوان وہ گرم کربلا دی زمین تے تڑپ دے زندگی دی جان ہر ونجے نا اپنے اللہ دی بارگاہ جا حاضر ہو ونجے نا کہ لاشا دے درمیان زہرا دا بچڑا کے مالک اے وقت تے کو جھکن تے کو سجدے دائے اتائیں تے میں کربلا والیاں جڑا امر ہا جڑا حکم ہا جڑی صورت آئی جڑی سیرت آئی تو نشا تیری میری مجالس جو نظر آندی میرا دوست اپنے تے ظلم نہ کر اپنی اولادہ تے ظلم نہ کر اگر سکھنا چاہنے نا جو علی اللہ پڑھنا چاہنے وہ تو علی اللہ پانا جی میں زمانے کو ایران نے پڑھ کے دکھائے اللہ تے کو زیاد کر لکھین منجے ایران دا چھوٹا چھوٹا بچہ ہو سی میں تے کل پوچھدا کوئی علی مولا محراب جو ونجنا تے ایو کچھ آکھنا مالک تیرے در تے تیرا بندہ آیا بیٹھے سوالی بن کے رہی تے مولا اینے
روندے ہیں جینے ضعیفہ جوان پتر دی لاش دے روے علی مولا کوئی غم سناؤن والا نہیں لیکن اس ذات کی بارگاہ دے وچ علی اتنی اونچیاں پھونکاں اتنی فریاداں یعنی کہ اون خالق کو دے آئے خالق لم یزال علی اتنا اونچا رو رہے میں تھکل پوچھتا بیٹھا تم تے میں 1000 مرتبہ آتے رہے ونی یا اللہ کدیں تے کو تے سا کوئی روون آئے میں سمجھاونا چاہنا تاکہ تیرے سمجھ آونے باقی میں تیرا ڈیزرہ گن گیا لیکن موضوع خوش کا ہے لیکن یہ موضوع ہی جنت رستہ لینا ہائے تے کو جہنم کل بچے تیری اولاد واسطے بہتر ہے میری امامہ تے دھیاں تے بھینی واسطے بہتر ہے اگر میری امامہ تے دھیاں تے بھینی کنیز زہرہ بڑھنیاں چاندیاں نا جناب زہرہ تے عمر کو زندہ کر میں جگل پوچھ رہا کینے بھائی جناب زہرہ دیا پسلیاں جو ٹوٹ گئیاں ڈاکٹر صاحب پھر بھی نبی دی نماز نہیں چھوڑی شرفین نہیں بہ کے عذر کہا نا لیکن پھر بھی آسان دی دیکھ کے کھڑی ہو گئی آدھی مالک کیا ہو گیا جو ایک پاس زخمی ہے میں زہرہ کو شرم آندے جو بہ کے تے کو سجدہ کرتا مالک جب تک ہدیاں باقی ہیں وہ ترٹیاں ہو یا کیوں نہیں میں کو تیرے نال اتنی محبت عشق ہے دیواراں دے آسرے تے کھڑ کے نہیں نماز پڑھے میرا دوست جلدی والے کا فائدہ کیا ہو سی اگر انسان گھروں ٹرے اس نیت نال جو شاہ صاحبان نے مخدوم صاحبان نے اے فرش عذاب بچھائے اتھا ونیاں حسین تے اے ظلم تھیا کیوں ہے ظلم کیتا کہیں ہے کہ حسین چپ کر کے رہی کو برداشت کہندے واسطے کیتا اگر یہ سمجھ آ گئی تو بات تو جنت پکی ہو ویسی نا اس واسطے کو ارشاد ہو رہی ہے لم یمت قلبہو اگر تو گھروں ٹرے نا دیال بیت دا جڑا رس ہے نا وہ فائز دسے سی تے میں ہوں جڑا بھولا بتا اون رستے کو پکڑ گرزاں تے سیدھے رستے تے ٹر پوزاں ای جڑا نیرا رس ہے نا اے بالا لا رستہ ہے نا جڑا میں آپو بڑائی بتا ای کو چھوڑ دے سا توبہ چا کرے سا بات تیرا چھیما امام پہ آد ہے بات یاد رکھیں مجلس جائیں تے ہون تے میں دی حکومت کی تے ختم حسینی پرچم تھلے زندگی گزارن دا تے وعدہ چکیتے تے حسین دی غربت سنی ہے رو پائیں بات یاد رکھیں لم یمت قلب ہو معاشر دلی ہر بندہ قبر جو نکل سی اندر دل جا دھیرا ہو سی گمرائی ہو سی ذلت ہو سی مگر جیڑا حسینی پرچم تلے آ کے رہی زندگی گزارن دا آہد کرے سی معاشر دلی نکل سی اندہ چہرہ چوڑوی دے چانوہ کو ودا چمکتا ہو سی دل روشن ہو سی محبت علی نال سرشار نظر آسی فرمائے نے اندہ دل نورانی ہو سی اندہ دل اجالے والا ہو سی اندہ دل جندھیرا نہ ہو سی اچھا واہ بھائی واہ کمال دی بات ہو گئی ہے یوم تموت فرمائے نے قلوب وہ جڑے دین لوگاں دے دل مردہ ہو سے نا یہ پرچم حسین دے تلے زندگی گزارن والے دا دل زندہ ہو سے ایک حدیث بھائی سناوا چاہ اگر بوجھل نہ پڑے اگر چاندی ہو تو ایک مل کے سیدات صلوات رسول خدا معراج دا سفر پہ کریں تھوڑا جہاں تک نعرے ہو بھئی بھی کوڑیاں کوڑی گولی تو بعد کوڑی گولی نا جراثیم جلدی مرد ہیں یہ جان دے ہو نا یہ خارس مارس ہوئے ملائش واسطے
کوڑی دوا چنگی ہوندی ہے اگر بندے دا وجود تھوڑا بڑا میلا تے کچیلا تھیا ودا ہوئے نا تے وہ نیم دا پانی نہیں پیوے چاہتے وجود صاف تھی ویدے تے آج دے دور دے بیچ بندہ نماز تے روزے تے حاج تے زکاة دی گل چ سنے تے والا او کو چنگی لگ پوے او وقت عام بندہ تھا نہیں ایمیں چ سمجھ وہ آج دا ہو رویا وہ عام بندہ نہیں ہیں جی میں ہور پہلے رستہ میں پھلے تے اچانک حسین دی محبت نے پٹڑی تے چار چھوڑے اینے تو ہی بھلا ودا میں جلے گھارا میں تے آج سنی نا گھر لگا بنجے آج لوگاں کو آکھیں اس وقت تک میں روٹی نہیں کھاونی میں سر برا ہاں آج میرا دھیاں نالی جھیڑے پترہ نالی جھیڑے پوتریاں نالی جھیڑے تے ہم سفر یعنی کہ گھر والی نال بھی جھیڑے وہ اکثر خیر تہی مجلس دے گئے تے جھیڑے دیاں گالی سنائے وہ آدھے نے حجدہ جھیڑے وہ آدھے کیرا جھیڑے وہ آدھے جب تک روٹی پکامن والی میں کو دیمان والی دھی ہوئے ماں ہوئے پوتری ہوئے دوتری ہوئے جب تک وہ نماز نہ پڑھ سی میں اندھے ہاتھ دی روٹی نہ کھا سکا وہ اسی خیر تہی یہ دیکھو کائیں پٹی پڑھائی ہے وہ دیکھیا سی من تارک صلاة متعمدن فقاد کفر رسول دی پاکیزہ زبان دیچو جملے پہ نکل دیں جیڑا جان بوجھ کے ہکا نماز چپڑے نہ پڑھے چھوڑ دے وے ستا پیا راوے بیٹھا راوے کھامن کو ترجیح دے وے رسول فرمینے نا جب تک مسلط نہیں میندہ تے توبہ نہیں کریں دا ایدہ سارا وقت کفرج پیا گزر دے تے تھائی موت آونی دوال کہتی سے تے ایسا لپی جو دعائی مگزوں بھئی ہفتہ تھی گیا نمازہ نہیں پڑھ دا حسین دا جوار نصیب فرما تے پھروں مولا امام حسین ناک سے اوہ خدا ہدایت دے گی میرے نانے آقا ایک نماز نہ پڑھے تھے یہ ہفتے دیاں کھا گئے یہ کیرا دین ہے جو میرا نانا بیا دین دسیں دے تھے میں حسین بیا دسیں دا رہی آکسی مولا نا آکسے نا مولا علی رسول دے لزائے دین تے چل دے رہے یا آپو دین بنے دے رہے مولا بطریہ زندگی آویں آؤ ایک گال چے سنو بدمہ صاحب دے چند جملے انہیں چوتھے آٹھ دے پیغمبر دی آمد دا ڈاکٹر صاحب انتظار بھی آؤں دے انتظار کرنا لے ملک نہیں انتظار کرنا لیا حجتا مجھے دقیق سنو وہ کون ہوئی جناب آدم ٹہل لوت ہے جو اللہ میں کو فضیلت افتخار بخش ہے آج علی دا مولا آسی تے میں ہاں اللہ ایسا آج زہرہ دا بابا بھی آن ہے آج وہ بھی آن ہے اگر محمد نہ ہوندہ آج میں آدم نہ ہوندہ ادریس آدھے میں نہ ہوندہ یعقوب آدھے میں نہ ہوندہ وہی تیرا جناب یوسف نبی وداد ہے اے حسنی تمہیں کو محمد صدقے مل رہے تیسا وداد ہے یہ جنہیں میرے زہد دے چرچن تے روح اللہ ودا سرینا وہ سریدہ کتا ودا جو اللہ نے علی دے مولا کو خلق فرمائے روزہ رکھسی کینے جہاد واسطے تیار ہو سی کینے حلال کھامن دا آدھی بن سی علی تیری میری نجات واسطے زندہ رہے پردہ پائے حسین بہت زیادہ سنائی اللہ تے کوئی لاجر لے سی میرے جائے گناہگار وہ اتنا لازب ہے کہ سنائی جوانوں زندگی بہت چھوڑی ہے اللہ نے ساکو رشتہ اللہ زندگی چلو جوانو حسین مدینہ پیا چھوڑے کیا پہ چھوڑے مدینہ پیا چھوڑے میں نہ جوانہ تے سوال کر کریں دو یا چار بین کرنے میں انشاءاللہ
6 بجے ممبر تے دعا کھڑا کرویندا ہو ساں میں تے کول پوچھدا تے کو تے میں کو وطن کتنا پیار ہے شاہ صاحبان کوئی آونی تے آکے آکھے انہا زمینہ دے ڈبل پیسے ڈبل زمینہ گھن گنو یہ تو ہجرت کر ونیو ہو سکتے غربت دی وجہ تو لاز آئی میں زین قبول کرے تے بلا اچانک جو کلہ ویسے نا گھار علی نال تے تھی تے ماں نال مشورہ کرے سے او مت آکے جا بچڑے جیونی این علاقے دے وچ تیرے بابے دی قبر ہے علاقہ کی میں چھوڑوں ہی علاقے دے بھی تیری بڑھڑی ماں دی قبر ہے کوئی تیرے کمر دے زور تیرے بھیراوان دیا قبران فوراں جنہیں قبران یاد آسنا فاتو وہ دنیا چھوٹی نظر آسی قبر وڈی نظر آسی تے میں تے کو رسینا توں تے میں اپنے گناہگار بھیراوان تے ماما تے دھیاں تے نانے دیا قبران دا اتنا خیال رکھ دے ہیں کدیں سوچائی مدینے دے ویچ نانے مصطفیٰ دی قبر بھیرا حسن دی قبر ماں زہرا دی قبر اتنی جو قبر آئیں تے بات حسین تیری میری کار تنائیں دیوار دو ترائیں دفعہ حسین کو چین نہیں آندا جب تک نانے دی قبر تے نانے نال گلہ نہ کریا حسین تے جو کا وقت ہے نا پتہ لگے حسین کو آزان بس نانے دی قبر پہ آئے حسین ایک گل کی تسی مخدوم سبان ادھے لا لقد خرجتو من جوارک فرق بینی و بینک آدھا کھڑے نانا محمد اگر تیرا نواسہ حسین مدینے راند ہے نا تائیں محمد دین نہیں بچدا غور کرنا جوانوں تو یہ اس کا سلامت ہوگا نانے کو کیا دے کرنے نانا اگر میں حسین مدینہ چوندہ جو مدینے جو ہجرت نہ کرا وہ تیرا دین نہیں بچدا نانا روئیں دی دوجی گا لی بدے اگر میں مدینہ چھوڑے نا تیرا حسین نہیں بچدا اللہ اکبر تیسری گل کی نانا میں تیرے نال وعدہ کی تھی وینا میں اکبر دیسا قاسم دیسا بھینی دیا چادرہ لویسا تیرے دین تے آنچ نہ آون دیسا حسین جیڑا وعدہ کیتا پورا کیتا سے نہیں کیتا بس انہوں تیاری ودی تھی دیئے حسین دیا بھینی تیار بچڑے تیار حسین نانے کون آخری فدا کرن گئے روندے ودن کلے گئے پہلے وجینا ہور رنگ دی گفتگو آئی آج گئے چیرہ سرخے ہنجو دیا سیڑھن کھٹے صحابہ دا فرید ہے تور تور کے مدینے دیا گلیاں کو ودا دیتا ہے حسین اللہ گواہ حسین 57 سال اتنا مشکل کدیں نہیں ٹرا جتنا ہون نانے دی قبر دو ٹرائے میرے کل پوچھنا میں طالب علمہ کیوں آدھا جس حسین کو پتہ ہوئے جو میں کربلا وجنا ہے میریاں بھینی دیا چادر اللہ وجنا ہے میرے اکبر سام وجنا ہے میرے عباس دے بازو کٹیج وجنے کتنا دکھی ہو سی بس نانے دی قبر تے آ کھڑا ہے روندہ کھڑا ہے پہلا سلام کی تجوان السلام علیکہ یا رسول اللہ آدھے اللہ دا رسول تیرے نواسے دا سلام کہ رسولہ سلام کی سمجھ گئے نا ہون دوجہ سلام کر کے آدھے انا الحسین ابن فاطمہ میرا نانا تیری دھی فاطمہ دا بیٹا حسین آخری سلام کرن آیا کھڑائے فخر کا وابن فرقہ دیکھ میں کیویں سناوا تے ترجمہ کرا رو کے آدھے نانا میں تیری دھی فاطمہ دا لاڈڑا
نہیں سمجھ آئی آدھا کھڑے بابا نانا میری دھی دلہ دڑا پترا اے جملے دسے دین حسین آدھے کھڑین تیری دھی کو اتنا پیارا نانا میری ماں کنگی آئستہ کریں دی آئی میرا ہی گوال تروٹ پویا میری امڑی سارا سارا دی رو دی رائے انہیں کوکا مرینہ اللہ تیرے آنسو قبول کرے بس حسین گلہ کریں دے حسین شکوہ کی دائے رو گیا دے نانا تائیں تاکا میرے کلمہ پڑھنا لیا دا تو امام ہے تو ولی ہے تو خلیفہ ہے آدھا گڑے نانا میری کائے نہیں منی نانا میرے نال خیانت کی تھی نے نانا میں کلہ نہیں ودروندا تیریاں دھیاں اللہ زندگی دیوائی نے ہاتھ بڑھنائے سینے تے ہاتھ مرینا حسین حسین کرینا حسین جھان پائے ان نانے دی قبر گوہان لائے حسین دی آنکھ لگیے کیا دے دائے جوان وہ نانا محمد زلفہ کھلیا ہوئے انہیں ہاتھ ودھائی ودھین آدنا میرے کربلا دا غریب بچڑا اللہ زندگی دیوائے نانا آئے بچڑے کو چاہ کے گود جبلائے حسین دے بوسے پھگن دینا رو کے جملہ فرمائے نے حبیبی یا حسین کانی ارا کان قریب آدن حسین میں نبوت علی آکھنال دے دا پیا ان قریب تیرے وجود تے خون دیا سیڑا اے میری اماں تے دھیاں تے بھینی دے اسے دا جملہ ہے وقت بیا نانے وین کی دائے بچڑے کو ہانال لئی بیٹھین رو کے آدھے بیٹھن تے کیا دے بیٹھین مذبوحان بے کربلا او کربلا دی گرم ریت تے او زباؤ ونیانا لا بچڑا اکھی بھال نانا ملا اللہ باؤں دیوائے توڑیاں محبتاں کو دے کرائیں ایک اور دو جملے سناونا چانا حسین دی آنکھ کھلیے ان بھرا دی قبر تے آئے آدھے کڑن بھرا کمر دا زور دینا حسان میرا آخری سلام